بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پارلیمان کے 4 سال مکمل ہونے کے بعد جو خطاب کیا، اس خطاب کے دوران جو پارلیمنٹ ہے اس میں 15 ارکان بھی موجود نہیں تھے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا ہو کہ کسی بھی صدر مملکت کے خطاب کے موقع پر نہ حکومتی ارکان موجود تھے اور نہ ہی اپوزیشن، جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ویسے ہی بائیک آؤٹ کر چکی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، انہوں نے کہا کہ جس صدر نے آئین توڑا ہے اس صدر کو اس پارلیمان سے خطاب کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اسی طریقے کی بات جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کی۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان ہیں وہ موجود تھے، وہ بھی احتجاج کرتے رہے اور اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کراتے رہے۔ اسمبلی میں جو اسپیکر کی ڈائس ہے اس کے سامنے بھی اراکین کچھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دلچسپی کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ شاید کسی بھی رکن نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ صدر مملکت کیا کہہ رہے۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں پولرائزیشن کی بات کی، کیونکہ دیگر جو ایشوز تھے فارن پالیسی ریلیٹڈ، اکانومی کے سے تعلق رکھنے والے، ان پہ بھی گفتگو کی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے اور پھر فوری انتخاب وہ کہتے ہیں کہ وہی مسائل کا حل ہے۔ ضد چھوڑنی چاہیے، آپس میں بیٹھنا چاہیے، اس پولرائزیشن کو ختم کرنا چاہیے، سیاسی استحکام لانا چاہیے، کیونکہ اسی سے معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ تھا صدر مملکت کا خطاب کا، اس پہ گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ دوسری، آج ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور شہباز شریف صاحب کی اس پریس کانفرنس سے قبل گزشتہ شب جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا ایک اجلاس بھی منعقد ہوا تھا اور اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا تھا۔ تو آج شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب پہ کہا کہ انہوں نے غداری کی ہے پاکستان کے خلاف، سائفر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ بددیانتی کی گئی ہے، اور کبھی بھی پاکستان کا جو وقار ہے یا ریاست کا وقار اس طرح سے مجروح نہیں ہوا جس طرح عمران خان صاحب نے کیا۔ اور اسی طریقے سے آڈیو لیک کے حوالے سے بھی انہوں نے وضاحت کی کہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن اس آڈیو لیک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کس قسم کی بات کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نام نہیں لینا ہے لیکن یہ کھیلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دن رات عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اس قوم کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فراڈیا ہے، اور یہ چیز آڈیو سے واضح ہو گئی ہے۔ تو دوسرا یہ معاملہ جو شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی۔ آج ایک اور معاملہ بھی ہے جس پہ ہم اپنے پینلسٹ سے گفتگو کریں گے، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین اسمبلی جن کے استعفے منظور ہو گئے تھے، وہ معاملہ لے کے گئے کہ پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا اسپیکر نے، پروسیس مکمل نہیں ہوا، ان کے استعفے ہی منظور نہیں ہوئے۔ ان کے استعفے جو ہے چونکہ منظور نہیں ہوئے، لہٰذا یہ جو ضمنی انتخاب ہے جو 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے اس کے معاملے کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کے ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پارلیمان کا مسئلہ جو ہے وہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے، ان تنازعات کو وہاں ہونا چاہیے۔ یہاں تک انہوں نے پوچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہ کیا آپ کے جو درخواست گزار ہیں، جو پٹیشنر ہیں، وہ پارلیمان میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہاں جانا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ بیان حلفی جمع کرائیں، اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی پالیسی کے مطابق جو ہے اس کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔ وہاں جا کر اگر حلقے کے عوام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیان حلفی میں لکھیں۔ اور یہ معاملہ اس طریقے سے پھر اس کی سماعت ملتوی ہوئی، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر سے عدالت نے پوچھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت اس معاملے پر فیصلہ کرے یا کارروائی ملتوی کرے، تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ کارروائی ملتوی کی جائے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس سے قبل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک سماعت میں کہا تھا کہ تحریک انصاف پارلیمان میں جائے اور وہاں پر جا کر جو پارلیمان ہے اس کی کارروائی میں حصہ لے۔ تو آج یہ دوسری بات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب قادر مندوخیل صاحب،
پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب قیصر احمد شیخ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابراہیم خان صاحب، نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قادر مندوخیل صاحب، سب سے پہلے تو آج صدر مملکت کا خطاب، اور آپ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ حکومت کے لوگ، نہ آپ تھے نہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز تھے، صدر مملکت آئے ہیں، 12-14 ارکان تھے جو احتجاج کر رہے تھے، کسی نے نہ ان کی تقریر سنی نہ کچھ اور ہوا، تو یہ پارلیمان کی بے توقیری نہیں ہے کہ صدر کا خطاب ہو اور اراکین موجود ہی نہ ہو وہاں پہ؟ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں فواد چودھری کی پشتون سے متعلق بےہودہ الفاظ کی شدید مذمت کرتا ہوں، ٹھیک، اور میں پی ٹی آئی کے غیرت مند پشتونوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، وہ کہ موجود ہے، خود عمران نیازی صاحب نے اپنا نام نیازی کاٹ کر طریق خان لگایا، جبکہ اس شناختی کارڈ میں عمران احمد خان نیازی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پشتونوں کی اس نے توہین کی ہے۔ اس انسان نما جانور کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس انسان نما جانور کا پی ٹی آئی میں غیرت مند پشتونوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دوسرا، آپ کی سوال کے جواب کی طرف آپ مجھے بتاؤ کہ جو شخص نیازی گینگ کا سیکٹر انچارج ہو، جس نے پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے کے خواب دیکھے ہوں، جس نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش کی ہو، جس نے جہانگیر شوکت ترین جھگڑا اور موسم لغاری کے ذریعے IMF کے ڈیل کو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کھلے عام سازش کی ہو، جس نے منتخب نمائندوں سے حلف نہ لینے کی ایوان صدر کی توہین کی ہو، جس نے ایوان صدر کے اندر نیازی کو بٹھا کے امپائر کو انگلی پکڑوانے کی ناکام کوشش کی ہے، ایسی شخص کی گفتگو سننا میں بحیثیت کے رکن پارلیمنٹ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ شخص کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ اس قابل ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرے، اور نہ پاکستان کی کروڑوں عوام کے پیسوں سے ایوان کا جو آج ضائع ہو گیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سیکٹر انچارج نیازی گینگ کی کوئی اوقات نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس وجہ سے نہیں سنا اور ہم نے بائیکاٹ کیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہے وہ بھی مندوخیل صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم اسپیکر کو نہیں مانتے، ہم اس وجہ سے نہیں آئے، تو کیا آج آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بھی ڈسون کیا ہے پریزیڈنٹ کو؟ حالانکہ وہ تو بات یہ تھی کہ وہ مصالحت کار ہے، مذاکرات کار ہے، میٹنگز ارینج کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی والے بھی نہیں آئے، یہ ایک حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ اچھا، بڑی حیرت والی بات ہے حافظ صاحب۔ جب میں ایوان میں چلا گیا اور میں نے جب چاروں طرف دیکھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تو نہیں آتا ہے، سینیٹر تو باقاعدہ سینٹ کے اجلاس میں آتے ہیں، اور پچھلے ادوار میں، پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینوں میں جتنے بھی جوائنٹ سیشن میں پی ٹی آئی کے تمام سینیٹر موجود تھے، اور ان کی اپنی صدر، جس کو میں کسی طور پہ عمران نیازی گینگ کا سیکٹر انچارج سمجھتا ہوں صدر پاکستان کی بجائے، اس کی گفتگو خود انہوں نے نہیں سنی ہے، تو یہ بڑی حیرت والی بات ہے۔ سوال بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے۔ میں خود حیران ہوں، میرے ساتھ دوسرے میں نے، کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر جو باقاعدہ سینٹ میں آتے ہیں وہ کیوں نہیں ہے، اور پچھلے ادوار میں، پچھلے جوائنٹ سیشن کو ایک بھی کسی سینیٹر نے مس نہیں کیا ہے، تو وہ بھی ایک حیرت والی بات ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نیازی گینگ نے ایوان صدر کے اندر جو ناکام کوشش کی ہے عمران نیازی کی انگلی پکڑوانے کا، شاید اس وجہ سے انہوں نے بات کر۔ اچھا شیخ صاحب، یہ آپ نے تو بڑے سارے خطاب دیکھے ہیں، بڑے عرصے سے آپ اسمبلی میں آ رہے ہیں، یہ والا خطاب بھی آج جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا تھا، یہ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کیونکہ احتجاج ہوتا ہے، اپوزیشن شور کرتی ہے، بات نہیں سنتی، پریس کانفرنس میں بڑا دھواں دھار معاملات ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جی شور شرابہ کر کے ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، مگر یہ کبھی ہوا کہ ارکان ہی موجود نہ ہوں اور 15 لوگ بھی نہیں تھے جس وقت صدر کا خطاب ہو رہا تھا؟ تو یہ جو ماحول تھا، یہ منظرنامہ، یہ کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے درست کہا، میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے، نہ کبھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی اسمبلی میں اس طرح ہوا، اور بڑی اچھی بات دیکھیں نا، یہ مندوخیل صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہی جب اجلاس میں نہیں آئے، تو ہم تو گئے تھے، ان کو پہلے اجلاس میں ہم گئے، ممبر تھے وہاں پہ، لیکن جب پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہی نہیں تھے اور کوئی ان کو مطلب لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے ان کی جو باتیں، تو پھر وہاں کوئی بھی نہیں رہا۔ سب سے زیادہ فرق تو ان کی اپنی جماعت کا تھا۔ ایک تو پہلے ان کی جماعت نے، ایم این اے نے بائیکاٹ کر رکھا ہے یا ریزائن کر دیا ہے،
اب وہ پتہ نہیں آج کل اسمبلی میں آپ خود ہی بتا رہے ہیں یعنی کوئی عدالتوں میں چل رہے ہیں معاملات، پتہ نہیں وہ انہوں نے ریزائن کرنا ہے یا رہنا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے صدر مملکت نے ایک تو یہ 13 اگست سے نیا سال شروع ہے، ہمیشہ وہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو اسی دن سے میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ صدر صاحب خطاب کرتے ہیں۔ آج اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ وہ نئے سال کا خطاب کریں، اور پھر جس انداز سے خطاب ہوا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور کوئی ممبر ان کو سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا، ان کا اپنا بھی ان کی جماعت کا بھی، تو اس سے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی اوور آل کیا امیج میں کیا ہوا، پوری دنیا میں امیج میں تو یہی ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان کی جو صورتحال ہے، اور ہم نے تمام ڈپلومیٹس کو، اور وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، انوائٹ کیا ہوا تھا، تو وہ بھی کیا دیکھتے ہوں گے، یہ کیا ان کے ذہن میں بات جاتی ہوگی کہ کس قسم کی مملکت ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے، کوئی ایک اسٹریٹجی بنا کے کوئی مشترکہ لائے عمل بننا چاہیے، اس طرح اپنے ملک کا مذاق بنانے میں، یعنی پی ٹی آئی کے ممبر بھی جو ان کے اپنی پارٹی کے ہیں وہ بھی ان کو سننا نہیں چاہ رہے، اور باقی سب لوگ بھی وہ باتیں انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ریلیونٹ باتیں نہیں ہیں، تو باقی ممبروں نے بھی وہ اسمبلی سے جانا بہتر سمجھا۔ تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا آج کا جو کچھ بھی ہوا، کوئی پاکستان کے لیے کوئی اچھا پرسیپشن ہم نے دنیا میں نہیں چھوڑا، اور اس سے پہلے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ صدر کے خطاب میں واویلا بھی ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں طے کرنا پڑے گا نا کہ ہم نے جمہوریت کس طرح چلانی ہے۔ جو جمہوریت کی ہم پکچر دے رہے ہیں، پھر جب جمہوریت کے کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ دیکھو کیا ہو گیا، یہ کس نے کر دیا۔ ہم پولیٹیشین سے بھی تو کچھ بن پا نہیں رہا، لیکن وہ آج تو انہوں نے فارمولا دے دیا نا کیسر شیخ صاحب، انہوں نے کہا جی فوری انتخاب ہی مسائل کا حل ہے، تو وہ تو بیسیکلی صدر مملکت نے وہی بات کی ہے جو کہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا سا شوگر کوٹڈ کہہ دیں یا کچھ ہے، تو وہ تو جمہوریت چلانے کا حل جو ہے نا وہ انتخاب ہی سمجھتے ہیں۔ جی وہ یہی سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے لیکن 3.5 سال انہوں نے جھگڑا ہی کیا نا، انہوں نے دوسروں کو چور ڈاکو یہی کہہ کے لٹیرا، اور وہ کوئی بات ہی نہیں کی، وہ کہتے جی ہم NRO نہیں دیں گے ہم یہ۔ اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں کچھ تھا نہیں یہ 3.5 پونے 4 سال کی۔ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا نا ہم کیا چاہتے ہیں، یا تو جان بوجھ کے انتشار ہی کیا جا رہا ہے کہ اس کو انتشار ہی پھیلانا ہے۔ ملک کا کہاں راز، کوئی اکانومی پہ کتنی ڈسکشنز ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر پہ کتنی ہوتی ہے، جو ہمارے فارن پالیسی ہے اس پہ کتنی ہوتی ہے، میں نے تو نہیں دیکھی۔ جو ایکچوئل ہمارے پرابلمز ہیں، جو FATF کا مسئلہ تھا، وہ بیچ میں ایک ڈیلیگیشن آیا جی، اس کا پتہ ہی نہیں لگا اس کا کیا بنا، اور یہ آج کل کیونکہ میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین ہوں، اور آئے ہوئے تھے پرسوں میٹنگ تھی، تو اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی آئے ہوئے تھے، اور فائنانس سیکرٹری بھی ہمارے وہیں تھے، اور ہماری منسٹر صاحبہ مملکت فائنانس منسٹر وہ بھی۔ اب بتائیے کہ وہ خود انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے دور میں جو ٹرف دیا گیا ہے نا، وہ 450 ارب روپے 550 کمپنیوں کو دے دیا گیا۔ ہمارے ملک میں یہ تو ہے جو بغیر انٹرسٹ کے، بغیر کسی سروس چارج کے جو دیا گیا نا 450 ارب روپے، اور SMEs کو یعنی درمیانے اور چھوٹے کو کوئی قرضہ ہی نہیں ملتا، تو تفاوت بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ملک تو وہی رہ گیا، میرا حالہ اپنا، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں بزنس کمیونٹی کو، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کروڑوں کے ملک میں آپ سارا قرضہ لٹا دیں، اور وہ مشینری آئی ہوئی ہے، پلاننگ کا یہ حال ہے اس کی کہ وہ ساری مشینری ابھی آئی ہوئی ہے اور بند پڑی ہے۔ وہ منگوا تو لی گئی کہ مفت مل رہی ہے، اس پہ یعنی سود ہی نہیں ہے، تو لوگوں نے منگا لی وہ مشینری، چاہے چاہیے تھی یا نہیں چاہیے۔ ایک طرف ہمارے پاس یہ حال ہے، اکانومی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے، ہم irrelevant ٹاکس کرتے ہیں ایک دوسرے، ہر اجلاس کا یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سب پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، شیخ صاحب صحیح بات ہے، کوئی نہ کوئی۔ لیکن آپ کہتے تھے پہلے بھی جو ہے نا شیخ صاحب، آپ نے کہا تھا، خیر میں ابھی پہلے ابراہیم صاحب کا کامنٹ لے لوں، آپ کہتے تھے فائنانس کمیٹی بے اختیار ہوتی ہے، اب آپ چیئرمین ہیں قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے، تو اب تو آپ اس کمیٹی کو با اختیار بنا لیں کہ کم از کم کوئی جو ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ پہلے ابراہیم خان صاحب، صدر مملکت کا خطاب تھا، 1 درجن ارکان بھی نہیں تھے، آپ کے اپنے سینیٹرز بھی وہاں پہ نہیں گئے، یہ مطلب کیوں کیا آپ نے عارف الوی صاحب کے ساتھ ایسا؟
میں صرف اتنا سے کہہ رہا ہوں کہ صدر مملکت کا کیونکہ سربراہ مملکت ہیں تو ان کا اپنا سیشن کو اٹینڈ کرنا، اپنا جوائنٹ سیشن کو، وہ ان کا اپنا ایک پوری کر رہے ہیں. ہم اپنے استعفے دے چکے، ہم کہہ چکے، اس کے باوجود جو ہے یہ ہم وہاں پہ کیسے جا سکتے ہیں جب ہم اپنے استعفے جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو دے چکے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ لیکن یہ بتائیں کہ 6% سے 1.5% لے آئے ہیں. اس وقت بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، معیشت کو اٹھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ کہاں 600 ہم نے جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی 600 ملیں چلوائی تھیں، جن میں سے اب وہ ساری کی ساری بند ہو گئی ہیں. آپ کا جتنا اکانومی کا جو ایک سائیکل تھا وہ چل رہا تھا بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، وہ سارے کا سارا جو ہے اس وقت تقریباً منجمد ہوا ہے، اور وہ اڑ کے سارے سامنے آ گئے ہیں. نتیجتاً جس وجہ کے لیے ان کو بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ لایا گیا تھا، ان طاقتوں کا جو اصل مقاصد تھے وہ ان کو ایک ہی 1.3 ہو جائے، اور اس کے بعد پاکستان کے جو ہے اسٹریٹجک ایسٹس ان پہ بات کر کے پاکستان کو جو ہے نہتا کیا جائے. یہ ان مقاصد پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ اصل دیکھیں کیسے مریم جو ہے اب لندن پہنچ گئی ہے، باقی ان کے سارے بھی 50 کروڑ روپے تک اگر آپ بےایمانی کرتے ہیں تو آپ کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. اور مقصد ہے کہ جھوٹ اور فراڈ جو ہے اب دنیا ان کو دیکھیں. ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئی تھی، پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی اور سینٹر میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، 75% سیٹیں ہم نے ان سے لی ہیں. ان کو قوم جو ہے ریفیوز کر چکی ہے، اور ان کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. بس یہ چمٹا رہنا چاہتے ہیں، جو ہے کھلواڑ کر لیں، اور جو یہ باہر سے کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں فورن اپنے ان کے ساتھ گورنمنٹس کے ساتھ، یہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کے اس پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی جائیدادیں باہر ہیں. اگر یہ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے تو وہاں پہ پھر وہ ان کی وہ ill earned money جو ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے. تو اب یہ دونوں بڑی خاندان جو ہیں وہ اس وقت اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. شیخ صاحب اور باقی تو سارے صرف ٹکٹوں کے چکر میں جو ہے وہ ہے کہ یار شیخ صاحب تو انڈیپینڈنٹ جیت کے پھر پارٹی جوائن کرتے رہے. نہ ملے، اب ٹکٹ بھی مل جائے تو کچھ نہیں ہونے لگا. اچھا چلے میں وقفہ لے لو، وقفے کے بعد آتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کچھ ہوا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب، ابراہیم خان صاحب میرے مہمان ہیں. مندوخیل صاحب، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے یہ کیا ہے جو انہوں نے کہا جی ہم واپس جانا چاہتے ہیں پارلیمان کے اندر، اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جی وہ یہ جو پورا سارا دن ہوتا رہا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حافظ طارق صاحب، میں شروع میں بھی یہ بات کہتا رہا، آپ کے ساتھ بھی یہ بات کرتا رہا کہ پیپلز پارٹی سمیت تمام بڑی جماعتوں میں 1985 کی غیر جماعتی الیکشن کے جو بائیکاٹ کی ہے اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے. تو یہی یقیناً پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ان کو جتنے وقت گزرتا رہے گا تو ان کو پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے. اور غلطی پہ غلطی تو آج یہی کی ہے جو پہلے آپ کے سیگمنٹ میں جو خود ان کے اپنے سینیٹر نے اپنی صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کیا. تو اب یہ تھوڑے سے بانا ڈھونڈ رہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حالات وہ نہیں ہے جو پہلے یہ نیریٹو. لیکن یہ ہماری تھوڑی سی کمزوری ہے موجودہ ہماری حکومت کی کہ ہم عمران نیازی اور ان کے ٹولے کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہے واضح ثبوت کے باوجود ہم ابھی تک اسٹیپ نہیں اٹھا رہے. میری سمجھ سے بالا تر کہ آخر کیا وجہ ہے. تو ان چیزوں کو لے کے اگر آپ عوام کے سامنے جائیں گے اور ان کے سارا چہرہ مکرو چہرہ جس طرح آڈیو ٹیپ کے ذریعے آئی، جس طرح وہ شوکت ترین کی ان کی ریکارڈنگ آ گئی، تو ایسی چیزیں اگر عوام کے سامنے آئیں گی تو ان کا مکرو چہرہ یقیناً عوام کے سامنے آئے گا. تو اب یہ بانا ڈھونڈ رہے کسی طریقے سے کہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں یا جس طرح سینٹ میں وہ ٹف ٹائم حکومت کو دے رہے تو یقیناً اسمبلی کے اندر ممبران ہی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ہمارے ان کا ووٹوں کا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یقیناً جب حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، کئی مصروف ہوتے ہیں تو وہ اپوزیشن ہر وقت زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ اب کوشش کریں، ان کو یہ احساس ہو گیا یا کسی سیانے نے ان کو سمجھا دیا کہ بھائی آپ وہاں پہ زیادہ کردار ادا کر سکتے. جیسے نیب امینڈمنٹ ہوا پچھلے دنوں میں،
अगर ये होते तो बड़े मुश्किल टाइम था हमारे लिए मेम्बरान को पूरा करना, अपने वजीरों को बुलाना और ये इवन चेयरमैन नैब की तकर्री में राजा रियाज से मशावरत ना होती, कम से कम पीटीआई से मशावरत होती। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती, और फिर आगे चल के केयर टेकर का हाफिज तारिक साहब मरला आएगा, और उसके बाद बहुत सारी मराले आएंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन की 2 मेंबरान का मरला आ गया, वो स्मूथली हो गया। तो बहुत सारी चीजें आ रही, इनको मेरे ख्याल में किसी सियाने ने या किसी पीर साहब ने इसको मशवरा दे दिया है कि भैया बहुत हो गया, तो रास्ता देख रहे। कैसर अहमद शेख साहब, पीटीआई के ना आने का जो एक सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपके लोग भी कोरम पूरा नहीं करते, जो बिल्कुल थोड़ी बहुत दिलचस्पी जो अपोजिशन का प्रेशर मंदो खेल साहब कह रहे हैं जो होता था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और ऐसा लगता है कि बेमानी इजलास हो रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, ये पीटीआई ने जो रिजाइन किया, ये बगैर सोचे समझे, यही बात होती है ना, इमेच्योर पॉलिटिशियंस यही काम करते हैं। और बिल्कुल मंदोखेल ने ठीक कहा, कादर ने, कि जो पहले भी बाइकाट किए गए ना, वो तजर्बे किसी भी पार्टी के वो बड़े ही उनको तकलीफ दे तजर्बे थे। आप अच्छी खासी आपकी नुमाइंदगी थी असेंबली में। हम तो देखिए ना, 2 वोटों से अगर असेंबली में हमारी इनका नो कॉन्फिडेंस हुआ तो इनको छोड़ने की जरूरत क्या थी। एक खामखा का एक ऐसा बयानिया बनाया गया कि कोई साजिश हो गई है और वो इनके खिलाफ किसी मुल्क ने, बड़े मुल्क ने साजिश की है। अब अमेरिका से भी इनके तल्लुकात, अब जितना भी कह लें, क्योंकि बाइडन साहब तो पहले भी इनको 7-8 मिनट टेलीफोन तक नहीं करते थे, ये बार बार कहते थे। अब बताइए कि अब ये अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि आ जाएं। मैंने तो कई बार इनको कहा है, मैं तो कहता हूँ देखिए मुल्क हम सबका है, मिलके ये जो भी इन्होंने किया है ना, ज्यादती कर रहे हैं, शुरू से 3.5 साल ज्यादती करते रहे, और ये बैठे ही नहीं है। हम तो इनको कहते रहे कि चार्ट ऑफ इकॉनमी करो, आओ मिलके बैठो। इनका या तो कोई विजन नहीं है, या पता नहीं इन्होंने क्या समझा है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये एक कोई ऐसे कोई सादे कमीन है और बाकी सब चोर डाकू हैं यहाँ पे। अब मुझे आप अंदाजा कीजिए कि क्या कर रहे हैं। मैं अभी चेयरमैन बना हूं, जैसे आपने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मजबूत करेंगे। नहीं कर सका तो मैं नहीं उसको कंटिन्यू रख सकूंगा, लेकिन मैंने आते ही ये कहा है कि क्योंकि मुल्क के हालात खराब हैं तो मुझे कोई ना गाड़ी चाहिए, ना कोई ड्राइवर चाहिए, ना मंथली जो सारा पेट्रोल है मुझे नहीं चाहिए। मैंने खुद अनाउंस किया मकसद। और हम तो हैं चोर डाकू, और इनके जो ये तोशा खाना की चीजें लेके वो बेच देते हैं, जो कि कोई हेड ऑफ किसी गवर्नमेंट है या किसी बादशाह ने दिए हैं, वो खरीद के थोड़ी सी कीमत में। और ये जितने मजबूत वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं, वो फाइनेंस कमेटी को खातिर में पहले भी आप रहे हैं फाइनेंस कमेटी में, वो पहले को खातिर में लाते थे, जो आपको उम्मीद है कि कुछ बदले हुए होंगे? नहीं, इसहाक डार साहब देखिए ना, बहुत सीजनड हैं वजीर साहब। वो खातिर में मुझे हमेशा उन्होंने कभी कोई मेरे ऊपर, आज तक मैं यकीन से कहता हूँ, कोई किसी किस्म की कोई नहीं कहा, और मैं पूरा इंडिपेंडेंटली मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे इसहाक डार से मैं सीनियर हूँ। इसहाक डार साहब बाद में बने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बड़े विजनरी आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कई जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, मैं तो अभी खुल्लम खुला बोल रहा हूँ ना बैंकों को कि बताइए ये बैंकों ने जो चक्करबाजी की है, और ये हमने छोड़ा नहीं है। आपने अगर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग को देखा हो तो बड़ी बोल्ड मीटिंग हुई है कि, और ये भी पूछा है कि क्यों 500 आप बड़ी अमीर कंपनियों को सारा पैसा लुटा दिया है पिछली गवर्नमेंट ने, और क्या इस तरह क्या। मैंने इनसे डायरेक्शन मांगी है ना कि एसएमईज को हमारे पाकिस्तान में 7% कर्जा दिया जाता है, 93% बड़ों को दिया जाता है। तो हमें बताइए कि क्या आपका विजन है, अगले सालों में आप क्या करेंगे, क्या इस तरह आपने इकॉनमी चलानी है। डार साहब खुद बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इख्तलाफ राय हर जगह होता है, हम करेंगे। अगर जहां मैं महसूस करता हूं डार साहब की पॉलिसी बहुत राइट स्टेप है। जब से वो आए आप देख रहे हैं कि डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया। मैंने पहले दिन से कहा था, देखिए आप गवाह हैं तारिक भाई, कि मैंने पहले दिन कहा था कि मिर्जा इस्माइल ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं जानता था, उनको भी जानता हूँ, डार साहब को भी जानता हूँ। हमने मिल के काम किए हुए हैं, चैम्बरों में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम किया उनकी फैमिली के साथ, और यहाँ काम किया हमने असेंबलियों में। तो बात यह कि सब मुल्क की बेहतरी की बात। इसी तरह इमरान खान साहब की कोई बात है, ये तो कहते थे हम खुदकशी कर लेंगे अगर जाएंगे हम ये IMF में। असद उमर साहब भी यही कहते थे। कोई बात चले, डार साहब से तो आपको उम्मीद है ना डॉलर नीचे आ जाएगा? डार साहब
से तो उम्मीद है कि मुझे बहुत उम्मीद है। और मैं उनको जो विश उनका करता हूं, दावा है 200 उनके से लिए। नीचे आएगा, आपको भी लगता है 200 से नीचे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी। हम ये इन्फ्लेटेड प्राइस है ठीक है। और 200 चल, से नीचे बिल्कुल आएगा। और कमोडिटी की प्राइस घट रही है, महंगाई में भी कमी होगी, अच्छा, लोगों ठीक। को सहूलतें मिलेंगी इंशाल्लाह। बेहतरी आएगी, बेहतरी इब्राहिम की साहब, तो कर रहे हैं। ये आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके पिटिशनर चले गए, प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हुआ, बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी वो पार्लियामान में वापस जाना चाहते हैं, ये क्या है? ये जो बाई इलेक्शन है 16 वाले, आप इससे तो नहीं भाग रहे कि जी अब अगर इलेक्शन हो जाएंगे उसको अवॉइड करने के लिए आपने ये सब कुछ किया? देखिए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। 16 तारीख भी आ जाएगी, 16 को भी आप देख लेंगे कि इनकी क्या पोजीशन बनती है पब्लिक में। इस वक्त जो इनका बड़ी तारीफें फरमा रहे थे, उनकी जितनी तारीफें करनी है दुबई के वो टावर्स में जाके करें कि पाकिस्तान से लूट के ये कहां से एक अपने इकोनॉमिस्ट बना के साथ किया, और फिर अदालतों में बैठ के जो अपने जो है वो बयानात दिए और रिकॉर्डेड है उनके सारे जो करतूत थे, वो पाकिस्तान की अदालतों में रिकॉर्डेड है। उनका मकसद के दूध पे बिल्ले को आपने उठा के जो है वो उसका इंचार्ज लगा दिया है। कौमें नहीं चला करती जो जिस तरीके से ये मामला को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसका इंशाल्लाह फेस भी कर रहे हैं, मजीद भी आगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जितना ये शेख साहब बड़ी बढ़के लगाते थे उस वक्त के जी इनको तो तजर्बा नहीं है, हम बड़े तजर्बाकार हैं और आके पता नहीं इकोनॉमी को कहाँ पे उठा के ले जाएंगे। तो ये 6% से 1.5% पे किस लिए आ गई? दूसरी जो गेम खेलना चाह रहे हैं, इनकी सारी जिंदगी यही करते रहे हैं। ये तो जो है 10% पे जो है स्कूल बॉन्ड्स पे जो है वो आप पाउंड्स किया था। लेकिन इस सारे के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आपके साथ रूबल और पाकिस्तानी रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं और आपको 30% सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। इनको मैं कहता हूं कि जाओ, अब भी अगर पाकिस्तान की कौम का आपको थोड़ा सा एहसास है तो जाएं और रशिया से ऑयल और गैस वहां से लें, ताकि इस मुल्क के हालात बदले, लोगों की जिंदगियां को में कुछ आसानी बेहतरी हो। 30% $33 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है सालाना। इब्राहिम साहब, आपकी आवाज जो है ना वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। गैस की अगर 10% आपको जी ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ इब्राहिम साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर लास्ट सेगमेंट में प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। आपकी बात जो अधूरी रह गई है वो भी सुनते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कादिर मंदू खेल साहब, कैसर अहमद शेख साहब और इब्राहिम खान साहब मेरे मेहमान हैं। आप फरमाइएगा कि अब ये क्या, इससे तो जो आप कह रहे थे कि जी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये सब कुछ थे, तो फिर दोबारा वैसा ही होगा, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, और फिर क्या जो अगर इकॉनमी आप कहते हैं आगे बढ़ेगी तो ये तो फिर 2 कदम आगे बढ़ेगी तो 4 कदम पीछे हो जाएगी। तारिक साहब, आप खुद तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो लॉन्ग मार्च करना है इसलिए एक अर्ली इलेक्शन कराएं। दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि वो असेंबलियों में आने के लिए तैयार हैं। पहले तो मुझे बताइए कि ये चाहते क्या है, इनके अपने ذہن में क्या है? एक तरफ तो वो आज कोर्ट में उन्होंने कह दिया, यू टर्न का भी कोई कुछ होता है, उसका भी तरीका कार होता है। एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि हम असेंबलियों में वापस आने के, उनके एडवोकेट ने कहा ना, आज आप ही कोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम, हाँ, अली जफर साहब ने कहा, और दूसरी तरफ वो क्या इसके लिए निकल रहे हैं ना कि जल्दी इलेक्शन करवाएं। तो फिर ये क्या करने, वहां असेंबली में जाके बात करें ना, आए वहां पे हमारे साथ। मैं तो खुद इनको इनवाइट करता हूँ, ना सिर्फ आए। अब देखिए ना, ये इब्राहिम साहब अभी कई मशवरे दे रहे हैं इकनॉमिक के। वो भाई, इनके 20 में से 10 मेंबर हमारी कमेटी के इनके हैं। आ जाएं वहां बैठ के, थ्रेडबेयर कितने घंटों मैं इनसे डिस्कस करता हूँ, और हर चीज बिल्कुल फ्री होगी। जो जिस डिपार्टमेंट को ये चाहे बुला लेंगे, जो चीज इंफॉर्मेशन इनको चाहिए चाहे वहां फैसले करें। वो रिकमेंड करते हैं उन फैसलों को। ये आना कहीं चाहते हैं, इनको खुद पता नहीं है या खुद सोचते नहीं है करना क्या चाह रहे हैं, क्लियर ही नहीं है, इनका ज़हन ही क्लियर नहीं है, बस इंतजार करना चाहते हैं और इनको दे दें, हुकूमत दे दें किसी तरीके से, इनका यही दिल है। आप भाई, आप जो मार्च करेंगे, किस लिए मार्च करेंगे? इलेक्शन के लिए आप कहते हैं, तो इलेक्शन के लिए फिर दूसरी तरफ तो आप खुद कह रहे हैं हम असेंबलियों में जाने को तैयार हैं, यू टर्न ले रहे हैं, और आ जाएं, असेंबली में आना चाहिए इनको। इलेक्शन तो होने वाला है, कितना टाइम रह गया है? देखिए ना, कुल 10 साढ़े 10 महीने टोटल हुकूमत को रह गए हैं। उसमें क्या हो जाएगा? और झगड़ों में
یہ جو بات تھی کہ جی وہ 2-4 مہینے پہلے 2-4 مہینے بعد خود ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کہی تھی، جو شیخ صاحب کہتے ہیں اب تو ٹوٹل 10 مہینے رہ گئے ہیں. اب اس کے اندر کیا ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے جس کے اوپر یہ سیاسی عدم استحکام کی جانب جایا جائے، یا آپ نہیں اپنے اس فیصلے پہ قائم ہے کہ جی ہم نے لانگ مارچ ہی کرنا ہے اور بس ان کو فوری طور پر ٹاپل کرنا ہے اور الیکشن کی طرف جانا ہے، جو ظاہری اسباب میں لگتا نہیں ہے کہ شاید ایسا ہو؟ پاور آف دا پیپل جو ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جس طریقے سے یہ اس ملک میں آئے ہیں رجیم چینج کی صورت میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ ملک کی سالمیت کی خلاف فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کے لیے کہ ہمیں ہر صورت میں ہمیں ان کو یہ صرف ایک انکنڈیشنل ہم نے کہا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں. آپ سائفر پہ انکوائری ہولڈ کریں اور آپ الیکشنز کا اعلان کریں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے 10 بندے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو لوٹے خریدے وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور لیڈر آف اپوزیشن کون بنایا ہوا ہے؟ وہ راجہ پتنی کیا ان کا نام ہے، وہ ریاض صاحب، راجہ ریاض کو آپ ہی انہوں نے جو ہے وہ لیڈر آف ابراہیم اپوزیشن صاحب آپ ہی بنایا کے ہوا ہے. ساتھی تھے ابھی 4 مہینے پہلے تک آپ کے ساتھ. دیکھیں میرے ساتھی، اگر میں کل کو کوئی ایک بلنڈر کرتا ہوں، میں اپنا ضمیر بیچتا ہوں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میرا کردار جو ہے اس میں زندہ رہنا ہے، نہ کہ میرے نام میں. کہ جو لوگ اپنے ہسٹری میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر گئے ہیں 4 ٹکوں کے لالچ کی خاطر اور ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا گئے ہیں، میں آپ کو مشورہ اس وقت یہ دے رہا تھا، میں کہہ رہا تھا ان کو کہیں خدا کے لیے جائیں رشیا سے خرید لیں، یہ ڈالر کی گیم سے نکلے اور رشیا آپ آئیں، آپ آ جائیں، مل کے بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. کرنے کے لیے تیار ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ آئیں بیٹھے، آپ آ جائیں، مل کے ڈسکس کر لیتے ہیں. ضرور اچھا ہوا، اچھا ملک کے لیے اچھا ہے تو خرید لیں گے. آ جائیں. تو تب کریں نا شیخ صاحب جب میں ان کو یہ مشورہ اوپنلی نیشنل ٹیلی بھائی تو اگر آپ تجویز ڈسکس تو کر لیں، ڈسکس کر لیں. ابراہیم صاحب میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. آپ قابل آدمی ہیں، میں انوائٹ کرتا ہوں. دیکھیں وہ جو بھائی باپ ہیں امریکہ والے، ان سے نہ ڈریں. پاکستان کی قوم کے مفادات کو سامنے رکھیں اور رشیا سے آئل اینڈ گیس لے لیں. 33 بلین آپ آگے ڈسکس کریں سر. کہہ رہے وہ ابراہیم صاحب وہ کہتے ہیں آپ آئیں آپ آگے سجیشن دیں، بیٹھ کے بات کریں. ہم آپ کی اچھی باتوں کا فائدہ اٹھائیں. ایک چیز کو میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھی بات کر رہا ہوں. $5 بلین کا ہمارا جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اور 10 بلین تو صرف آپ کو یہاں سے بچتے ہیں. اور اس میں آپ بھائی ہر چیز میٹنگ میں دیکھیے، میٹنگ میں سارا میڈیا ہوتا ہے، میٹنگ میں میڈیا ہوتا ہے، ان کے سامنے عقل مندی کی باتیں کریں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. آئے نا، آپ آئیں تو نہیں، کیوں ڈھونڈ کے بیٹھ گئے؟ آپ ہمارے دوست ہیں یار. چینل میں سے میں اس کے سامنے بات کر رہا ہوں، پورا پاکستان سن رہا ہے، پورا میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا. آپ جائیں، ڈالر کی گیم سے نکلیں، اس غلامی کی زندگی سے نکلیں، اور آپ اب جب اپرچونٹی، ونڈو آف اپرچونٹی، اکنامک ونڈو آف اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے، آپ اس پہ عمل درآمد کریں. چلیں پروگرام کا شیخ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے لاسٹ یہ بتا دیں، چونکہ آپ خود ایک بزنس مین بھی ہیں، بزنس کمیونٹی، پھر چیمبر کی سیاست، پھر سب چیزیں، کوئی فرق پڑا ہے؟ بزنس کمیونٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ کی یہ جو حکومت آئی ہے؟ کوئی ان کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے، شٹر ہوا ہے، یا بھی وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے؟ کیا ہے سر شارٹلی؟ جی دیکھیے، بزنس کا انوائرمنٹ بہتر نہیں ہوا. ہم جب تک مل کے نہیں بات کریں گے نا، ہم لڑائی جھگڑا، ہم امیج اچھا نہیں دے رہے ہیں، پالیٹیشین کا کوئی اچھا پرسیپشن نہیں جا رہا. ہم دیکھو، ہم ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ مل جل کے کوئی نہ کوئی اکنامک میٹرز پہ چارٹر آف اکانومی کریں، یہ ضرورت ہے. بزنس مین خوفزدہ ہے، عارف الوی بھی یہی کہہ رہے ہیں. بزنس مین خوفزدہ ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اس وجہ سے وہ انویسٹمنٹ بھی رکی ہوئی ہے. ابھی تک بزنس مین میں وہ کانفیڈنس نہیں آیا. دیکھیے ہمارا پیسہ باہر جا رہا ہے، اور باہر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی. جب تک باہر کے لوگ پاکستان میں ہم ایسا ماحول نہیں بنائیں گے کہ انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ نہیں بنے گا، ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ ہمارے محترم ابراہیم بڑا اس میں بریک تھرو ہو گیا ہے، وہ ایپٹما کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے حکومت کے. وہ کہتے ہیں جی اب ہم ملے بند نہیں کریں گے. اچھا ہو گیا. یہ اب مذاکرات ہو گئے ان کے ساتھ، ایکسپورٹرز کے ساتھ جو مسائل تھے وہ حساب دار صاحب کی میٹنگ ہو گئی ہے. تو چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو گئے. کیسر احمد شیخ صاحب، ابراہیم خان صاحب، قادر مندوخیل صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.